اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ التوبہ ہے. سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 80 پر 1 80 پر 2 یعنی 80 81 82 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول یہ انتقال کر گیا. حالانکہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا عبداللہ یہ پکا سچا مسلمان آدمی اور اپنے باپ کے کرتوتوں سے خوب واقف، یہاں تک کہ غزوہ بنو المستلق میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو یہ بات کہی تھی کہ مدینے پہنچ کر کے عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، اور اس کا مطلب اور اس کی منشا یہ تھی کہ ہم لوگ عزت والے ہیں اور نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذلت والے ہیں، تو ہم لوگ مدینے پہنچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں گے. عبداللہ بن ابی بن سلول کے اس بیٹے عبداللہ جو صحابی ہیں، جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو غزوہ بنو المستلق سے واپسی کے وقت مدینے کے انٹرنس پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کے رستے کو روک لیا. مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھا رہے تھے، وہ بتلا رہے تھے کہ میری نظر میں تم میرے باپ نہیں بلکہ تم ایک ذلیل انسان ہو، کیونکہ تمہارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خلاف ہی نہیں بلکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو، لہٰذا میری نظر میں تم ذلیل ہو، تم مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ جب تک اس منافق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی نہیں مانگ لی، عبداللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. لیکن جب اس کی وفات ہوئی تو چونکہ باپ تھا، رحم ہمدردی کا جذبہ دل کے اندر اٹھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنا کرتا دیجئے، آپ اپنا جبہ دیجئے، آپ کے جبے میں ان کو دفن کروں گا، شاید کچھ عذاب کم ہو جائے. ایسی سوچ تھی ان کی. حالانکہ یہ سوچ صرف سوچ تھی، کیونکہ وہ منافق تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کرتا مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو نماز جنازہ بھی پڑھانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا 3 وجہوں سے دیا، یاد رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس منافق کو 3 وجہوں سے دیا. پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم، نرمی اور عفو و درگزر کا جو جذبہ تھا وہ کوٹ کوٹ کر کے بڑھا ہوا تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب غزوہ بدر کے قیدی مدینے کے اندر لائے گئے تو اس میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شفیق اور مہربان چچا، اور اس وقت ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق سے کہا کہ اپنا کپڑا دیجئے، کیونکہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بڑے لمبے تھے، طویل القامت تھے، اور اسی قد کا جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا. جب آپ نے کرتا مانگا تو اس نے کرتا دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے تھے. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ عبداللہ صحابی ان کے بیٹا ہیں، کہیں ان کا دل ٹوٹ نہ جائے، بس ایک مومن کے دل کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہ کرتا اس منافق کو دے دیا. یہاں تک کہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اس کی، اور اپنا لعاب بھی اس کے منہ کے اندر ڈالا. ان تمام باتوں کی تفصیلات صحیح البخاری کتاب الجنائز اور صحیح البخاری کتاب التفسیر اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب منافق عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا، اس کی فوت ہوئی، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹا ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کرتا مانگا کفنانے کے لیے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا. اور آگے جب کفن دفن ہو گیا، جب کفن ہو گئی، پوری تکفین ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز جنازہ کے لیے. جیسے ہی آگے بڑھے، عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا. کہا کہ آپ کیسے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ تو منع کرتا ہے ان کے استغفار کے لیے، ان کے توبہ کے لیے. اب کیسے اس کی نماز جنازہ کو آپ خود سے پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو منع نہیں کیا ہے بلکہ مجھ کو اختیار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو تو بھی، اور دعائے مغفرت نہ کرو تو بھی، اگر تم 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو قبول نہیں کرے گا. اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعا استغفار کروں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس منافق کے بہت سارے کرتوت یاد دلائے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں آیت نمبر 84 نازل کی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یعنی جب یہ منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور نہ پڑھائیے، اور نہ ہی آپ ان کے لیے خیر کی دعا کرنے کے لیے ان کے جنازے پر، ان کے قبر پر کھڑے ہوئیے. کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اسی فسق و فجور کے عالم میں ان کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے. اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مشرک اور منافق نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ان کے لیے دعا استغفار بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری آیت کریمہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ روک دیا گیا کہ اگرچہ آپ کا کتنا قریبی ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں. محترم سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے پول کو کھولتے ہوئے کہا، کیونکہ منافقین یہ بڑے ہی چھپے رستم ہوتے ہیں، بظاہر بڑے نیک طینت اور مسلمان دکھتے ہیں، لیکن اندرونی اعتبار سے ایمان ان کو چھو کر کے بھی نہیں گزرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافقین پیچھے رہ گئے، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، جو منافقین پیچھے رہ گئے وہ لوگ خوش ہیں. کس بات سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، اور مسلمان جو جنگ میں نکل گئے ان سے پیچھے رہ کر کے گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے بڑے خوش ہیں. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کے دین کو سر بلند کریں، انہوں نے پسند نہیں کیا. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور دوسروں سے کہنے لگے کہ اس گرمی میں کہاں جاؤ گے مرنے کے لیے، اتنی سخت گرمی پڑ رہی کہاں جاؤ گے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ منافقین سمجھ لیتے. محترم سامعین کرام، منافقین کا سب سے بڑا جو امتیاز ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ اپنی زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، لیکن مسلمان اور ایمان کے لیے جس عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہ عمل ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیا اور ان کے قسموں کو کوئی حیثیت نہیں دی. قرآن کریم میں کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کاذب کہا، کذاب کہا، جھوٹا کہا، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافر کہا، اور کہیں پر جھوٹا اور کافر دونوں کہا. ان کے جو دعوے کے بالکل برعکس جو ان کے اعمال ہوتے ہیں، ان عملوں میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ اولاً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا تو بہت سارے منافقین نہیں نکلتے، اور کچھ منافقین نکلتے بھی تو بالکل اوپر کے دل سے نکلتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہاد میں نہ نکلیں گے تو یہ جو مسلمان ہیں ہم کو منافق کہنے لگے. اور تمام منافقوں کے اندر ایک بات کامن تھی کہ لوگوں کے حوصلے کو توڑتے تھے. جو مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ان کے حوصلوں کو بھی توڑتے. کہتے کہ جیسا کہ غزوہ تبوک کے لیے جب جنگ کا اعلان ہوا تو غزوہ تبوک کے موقع سے بڑی سخت گرمی تھی تو ان لوگوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں کیسے جاؤ گے، بہت مشکل پڑ جائے گا، تاکہ ان کے حوصلوں کو پست کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی. اس گرمی کا تو علاج تم نے سوچ لیا، لیکن جہنم کی گرمی کا علاج کیسے ہوگا؟ جو تم عمل کر رہے ہو تمہارے عمل کے بدلے میں تو جہنم کی گرمی ہے. معزز سامعین کرام،
ہم لوگ جو اس دنیا میں آگ جلاتے ہیں، اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ جو ہے وہ 69 درجہ زیادہ ہے، یعنی 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری کتاب بدء الخلق باب صفت النار وانها مخلوقۃ، صحیح مسلم کتاب الجنت وصفت نعیمها واهلها باب جہنم اعاذنا اللہ من۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نار بنی آدم التی یوقدون، یہ جو انسان جو آگ جلاتے ہیں، جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی آگ ہی عذاب کے لیے کافی تھی نا، ابھی دنیا کی آگ دیکھتے ہیں نا، ابھی آپ کے سامنے اس گرمی میں آپ کے بازو میں آگ جلا دیا جائے، آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ اگر ہمارے بازو میں یہاں پہ اس گرمی میں آگ جلا دیا جائے تو آگ کی شدت، حدت اور تپش سے ہماری حالت خراب ہو جائے گی، اور آگ کے اندر تو ہمیں سے آگ کو چھونا بھی پسند نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہی آگ کافی تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ 69 گنا آگ کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ ہے، یعنی تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشیت رکھی ہے تاکہ انسان اس کو دیکھے، پھر دیکھنے کے بعد دنیا میں ہی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منافقوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کے گرمی سے تو تم چھٹکارے کا جو ہے رستہ دیکھ لیے ہو، لیکن جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کاش کہ یہ منافقین سمجھ لیتے، کاش کہ یہ منافقین سمجھ لیتے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، چاہیے تھا ان کو کہ وہ کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، جیسا وہ عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کا جو بدلہ ہے اس کی وجہ سے ان کو کم ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے۔ ان کے عمل ایسے نہیں ہو رہے ہیں کہ آخرت میں ان کو خوشی ملے گی، کیونکہ ان کا عمل اور ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ دنیا میں وہ جتنا ہنسنا چاہے ہنس لے، لیکن آخرت میں ان کو رونا پڑے گا، لہٰذا ان کو چاہیے کہ زیادہ دنیا میں رو لیتے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے ان کی اس تفسیر کو اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی قلیل ہے، بہت کم ہے، بہت چھوٹی ہے، لہذا دنیا کی زندگی میں یہ ہنس لیں، جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، جب یہ آخرت میں پہنچیں گے تو پھر روتے رہیں گے، لیکن کبھی بھی رونا ان کا ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی میں اگر آدمی اچھا عمل نہیں کرے گا، دنیا کی زندگی میں اگر منمانی عمل کرے گا، دنیا کی زندگی میں منافقوں جیسا عمل کرے گا، دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی والے عمل کرے گا، دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، دنیا کے رنگینیوں میں مست رہے گا، ایسا آدمی جب قیامت کے دن پہنچے گا تو ان کو ہنسنے کی مہلت نہیں ہوگی، بلکہ خالی روتا ہی چلا جائے گا، روتا ہی چلا جائے گا، روتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہماری زندگی رہتے ہی ہم تمام کو ہماری زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔